ڈسپلن کے اندر رہتے ہیں. یہ جس طریقے سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, خدا کی قسم آدھی کامیابی آپ کی اس طریقے بیٹھنے سے. میں سمجھتا ہوں ان کی نفس کیا ہے, ان کو موت پڑتی ہے جس وقت آپ لوگ اس ڈسپلن سے بیٹھتے ہیں, جس وقت آپ ڈسپلن سے اپنے کراؤڈ کو کلوز کرتے ہیں, جس وقت آپ نے, تو میں یہ کہوں گا کہ جس ڈسپلن سے, جس بردباری سے آپ نے لاشیں تو وصول کی, لیکن اس شہر کے اندر کوئی توڑ پھوڑ جلاؤ گہراؤ نہیں کیا, یہ سب سے بڑی آپ کی کامیابی تھی. بات میری سمجھے کہ وہ پریشان ہے. یہ کشمیری کیسی قوم ہے کہ آج تک انہوں نے اپنی ریاست کے اندر کتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا, لیکن ہم نے ریاست کے اثاثوں کا نقصان نہیں کیا, کیونکہ ریاست ہماری ہے. ریاست کے یہ اثاثے, یہ بلڈنگ, یہ گاڑیاں ہماری ہیں. لیکن ایک بات اوپن یہ کہوں گا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جب حد کراس کرے گی, آپ ہمیں خودکشی پہ مجبور کریں گے, تو یہ بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خودکشی نہیں کریں گے. خودکشی حرام بھی ہے. ہم آپ کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے. اس کے بعد 4 اور 5 اکتوبر ایک ایگریمنٹ ہوا. ایگریمنٹ کے اندر تمام شرائط پبلک کی گئی جو لکھی گئی ہیں. حکومت پاکستان, حکومت آزاد کشمیر اور جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, اس ایگریمنٹ کے اندر 3 وہ طاقتیں تھی جن کے درمیان وہ ایگریمنٹ ہوا. اس سے پہلے آپ کو کہا جاتا تھا کہ یہ جتھا ہے, آپ کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا. آپ کی سب سے بڑی اور پہلی کامیابی کیا تھی کہ جس وقت جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اس سہ فریقی ایگریمنٹ کے اندر آپ نے بحیثیت فریق پیپر سائن کیے, آپ کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا, جو پوری دنیا آج کشمیریوں کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے. یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ ایک قوم بنے اور آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا آپ منوایا. اور اس وقت آپ لوگ جو یہاں سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ ایک سٹیک ہولڈر ہیں اس ریاست کے. ریاست کے فیصلے کرنے کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور اب رہے گا. اب ریاست کے فیصلے آپ لوگوں کے پوچھے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی. یہ کیوں ملی کہ جب آپ لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا, یکجہتی کا مظاہرہ کیا, ڈسپلن کا مظاہرہ کیا, یہی وہ کامیابی کا راز تھا جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے. ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا, بالکل یہ بات درست ہے کہ گارنٹر موجود ہے اور وقت آیا گارنٹر کا نام چوکوں چوراہوں میں لیں گے. کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کی ذات سے. یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جن لوگوں نے اس وقت بیٹھ کے ایگریمنٹ کروائے, حکومت پاکستان ذمہ دار ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرنے کی, اور اگر حکومت پاکستان وہ ایگریمنٹ پورا نہیں کرتی تو یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ حکومت پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے, اور ہم کسی بھی صورت یہ چیٹنگ قبول نہیں کریں گے. ہم اس چیٹنگ کا جواب دینا چاہتے اور انشاءاللہ وقت آنے پہ دیں گے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. ہم سے جو چیزیں طے ہوئی کہ ٹھیک 15 دنوں کے بعد کمیٹی کا اجلاس کیا جائے گا, اور ہر 15 دنوں کے بعد اس کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ کو پبلک کیا جائے گا. 6 ماہ بنتے ہیں 90 دن, ان میں سے صرف آپ کی 2 میٹنگز ہوئی, 2 ہوئی ہیں, تیسری نے خود کی ہے. 3 ماہ کے اندر اگر 15 دنوں پہ جائیں تو آپ کی 6 میٹنگز ہونی تھی. لیکن آپ یہ بات سمجھیں کہ جان بوجھ کے یہ ٹائم ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے ٹائم ڈیلے کیا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے, لیکن ہم اخلاقاً اور قانوناً پابند تھے کہ جب تک 90 دن پورے نہیں ہوتے ہم ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے. ہاں, ہم نے تحریری طور پہ آپ کو ایک بات یہ ضرور بتائیں کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں نے کسی بھی جگہ پہ اس وقت تک جو میں بات کر رہا ہوں
آپ کے اوپر کوئی بات نہیں آ سکتی کہ کسی بھی جگہ پہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہو اور ان کی وجہ سے ڈیڈ لاک آیا ہو. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے کبھی بھی مذاکرات کے اندر نہ بیٹھنے پہ انکار کیا گیا, نہ مذاکرات کے اندر ڈیڈ لاک لانے کی بات کی گئی. جب بھی مذاکرات کے اندر ڈیڈ لاک لایا گیا وہ ان حکمرانوں, ان اداروں کی طرف سے لایا گیا. یہ جان بوجھ کے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو زیر بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو, نوجوانوں کو زیر بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف ہیلے بانوں سے. لیکن ہمیں فخر ہے اپنے نوجوانوں پہ, اپنے ریاست کے لوگوں پہ کہ وہ پریشان تو ضرور ہوئے لیکن انہوں نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کسی بھی جگہ میں رستے پہ نہیں چھوڑا. اب اس سے آگے چلتے ہیں. جب انہوں نے اوپر نیچے خلاف ورزیاں کرنی شروع کی, یہ کہتے ہیں نا کبھی نون لیگ کا لیڈر آ جاتا ہے, کبھی پیپل پارٹی کا لیڈر آ جاتا ہے, کبھی اس ادارے کا کوئی ترجمان آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب حکومت نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور فرماتے ہیں کہ جناب میں نے بڑے تسلی سے اس ایگریمنٹ کو پڑھا, اس میں جو ہم نے چیئرمین بنائے کمیٹیوں کے, ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. تو میں آپ کو اسی ایگریمنٹ کی چھوٹی چھوٹی خلاف ورزیاں بتاتا ہوں تاکہ آپ مطمئن ہو جائے ذہنی طور پہ کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ٹھیک اعتراض کیا, ٹھیک بائیکاٹ کا اعلان کیا. آپ سے طے ہوا. دیکھیں ایک بات سمجھیں, ہمارا جھگڑا کیا تھا کہ ہم ان 12 سیٹوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں کہ یہ 12 سیٹیں اس ریاست کے نوجوان کے میرٹ کا قتل عام کیا کرنے کے لیے ہے. یہ 12 سیٹیں ہمارے ترقیاتی فنڈز پہ شب خون مارنے کے لیے ہے. یہ 12 سیٹیں اس ریاستی نظام کو اوپر نیچے کرنے کے لیے رشوت کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں. لہٰذا ان 12 سیٹوں کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جائے, 12 سیٹوں کو ختم کیا جائے. یہ ہمارا جھگڑا تھا.